یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، کوئی اچھی بات نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے، کوئی خوشخبری نہیں، اچھی بات۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، حجرا مہجورا، ہے روکا جائے روک کر۔ قیامت کے دن جب مجرموں کے سامنے ملائک آئیں گے، اب تو کہتے ہیں نا کہ کیوں فرشتے نہیں آئے، تو چیخیں گے کہ وہی روک لیے جائے، یہ فرشتے تو ہم کو عذاب دے رہے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آتے ہیں وہ جو انہوں نے عمل کیے ان کے اعمال میں سے۔ وَقَدِمْنَا، قدم یقدم کے معنی تو آتے آنا، ہم آگے بڑھتے ہیں جو انہوں نے عمل کیا کوئی بھی عمل، فَجَعَلْنَاهُ، پس کر دیں گے اس کو، هَبَاءً مَنْثُورًا، گردہ اڑتا ہوا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والے اس دن بہترین جائے قرار میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین آرام گاہ میں۔ سبحان اللہ، احسن کے بغیر کام نہیں چلے گا، یہ ضروری ہے۔ دیکھو آپ سے سب کس موڈ میں بیٹھا ہے، چشمہ یوں ہو چشمہ یوں، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا۔ بجائے کہ احسن علوم میں نیند بھی خوب آتی ہے، حرام کر رہے ہیں، دیکھو جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں ہیں آرام کی، ایک رہنا اور دوسرا سونا۔ اگر آدمی کی رہائش گاہی نہیں ہے تو سوئے گا کیا، اور اگر بہترین محل ہے لیکن نیند نہیں آ رہی ہے تو زہر ہے۔ تو آیت میں دونوں ذکر کیے، خیر مستقرا و احسن مقیلا۔ مقیل قال یقیل سے بمانے سونے کو۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹ پڑے گا آسمان بادلوں کے زور سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے اتار کر۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، راج اس دن اللہ برحق کا ہو جو واقعی مہربان ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت مشکل ہوگا، خدایا آسان فرما۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن کاٹ کھائے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، اس طرح آئیں گے جسے دیوانے کتے کا کاٹا ہوا ہو۔ یقول یا لیتنی، کہے گا اے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، اختیار کر چکا ہوتا پیغمبر والا راستہ، یعنی سنت کا اتباع کر لیتا۔ قیامت کے دن پہلی شرمندگی جو ہوگی وہ بدعتی کو ہوگی، کیونکہ اس کو روشنی مل چکی تھی اور چھوڑ چکا ہے۔ اللہ، جس شخص کا پاسپورٹ بنے ہی نہیں پکڑا جائے اس کو افسوس نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے بنوایا ہی نہیں۔ جس کے پاس پاسپورٹ موجود ہے، ویزا لگ چکا ہے، لیکن وہ اینڈ ٹائم پر نہ دکھا سکے اور گرفتاری ہو گئی، اس کو بہت شرمندگی۔ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ رسوا بحکم قرآن وہ بدعتی ہو، اور پہلی حسرت و شرمندگی یہ ہوگی کہ ہائے میں نے پیغمبر کا راستہ نہیں اپنایا۔ تو پیغمبر کا راستہ کون سا ہے؟ سنت کا۔ یا ویلتا لیتنی، آئے کاش افسوس میرے اوپر، لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بناتا فلاں کو دوست، لقد اضلنی عن الذکر، اسی نے بہکا دیا مجھ کو قرآن و سنت سے، بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ وہ آئے میرے پاس، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کو رسوا کرنے والا۔ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں ہے، ابی بن خلف رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور قریب تک ایمان لاتا، لیکن اس کی دوستی تھی عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ۔ وہ بہت ناراض ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی باتیں کی اور کہا کہ ان کی خدمت میں بالکل مت جاؤ۔ عقبہ بن ابی معیط بوڑھا آدمی تھا، اس کی باتیں سن کے ابی بن خلف متاثر ہو گیا،
اور اس میں طویل قصہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے. توبہ توبہ. تو چونکہ ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کی وجہ سے رک گیا، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا شخص اپنے ہاتھ کاٹے گا اور افسوس کرے گا کہ میں نے اس پیغمبر کا اتباع کیوں نہیں کیا. آئے کاش ایسے شخص کو دوست بنایا جس نے مجھے دین سے روک لیا. آیت سے واضح ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلقات جو قرآن و سنت کے خلاف ہے حرام نہ جائے. ایسے پیر کو اختیار کرنا جو قرآن کا دشمن ہو حرام نہ جائے. ایسے مقامات پر آنا جانا جو قرآن و سنت کی دشمنی سکھا رہے ہو حرام نہ جائے. اور اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ دوستی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو. یہ نہیں کہ میرا ایک شیعہ دوست ہے، میرا ایک مرزائی دوست، پھر آپ کا ایک خنزیر بھی کوئی دوست ہونا چاہیے. وقال الرسول یا ربی، فرمائیں گے پیغمبر اے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے بنایا اس قرآن کو چھوڑ کر، مہجورا چھوڑ کر. پیغمبر قیامت کے دن جو پہلا اعتراض امت پر کریں گے وہ یہ کہ خدایا انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا. خوار از مہجوری قرآن شدی، اقبال کہتا ہے خوار از مہجوری قرآن شدی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یوں ہم نے بنائے تمام پیغمبروں کے دشمن جرائم پیشہ لوگ. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے تیرے رب ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا. وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پیغمبر پر سارا قرآن ایک دفعہ، ایک ہی دن میں ختم کیوں نہیں. کذالک، اسی طرح، لنثبت به فؤادک، کہ پکا کر دیں اس کو آپ کے دل میں. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم پڑھتے ہیں رک رک کر. سبحان اللہ. ایک اشکال انہوں نے یہ کیا کہ گزشتہ کتابوں کی طرح یک لخت قرآن کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا جا رہا. جواب آیا کہ یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا تاکہ پورا جزیرۃ العرب، تمام اصحاب، ان کے اہل خانہ، بال بچے، غلام اور کنیز سب یاد کر لیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ نہیں آتے آپ کے پاس پیچیدگی لے کر، مگر ہم آتے ہیں حق تفسیر اور بہترین وضاحت. احسن تفسیر، احسن علوم میں جو تفسیر ہے وہ احسن تفسیر، جو خدا کی شان ہے کہ تمام ضمائر یہاں راضی ہیں، تمام صیغے ہمارے حق میں ہیں، اور یہ تفاعل ہے بظواہر النصوص. جیسے ہمارا مذہب حنیف ہے تو ہر جگہ وکان حنیفا مسلم، وکان حنیفا، کہیں شافعی مالکی حنبلی کا نام و نشان نہیں ہے. غیر مقلد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کا نام و نشان ہوگا بھی تو جہنم میں ہوگا. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ اعتراض کرنے والا وہ لوگ ہیں جو جمع کیے جائیں گے چہرے کے بل دوزخ میں. اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدترین جگہ والے ہیں. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بھٹک گئے راستے سے.